اخلاق جو ہے وہ معاشرے میں ناپید ہو گیا. آج آپ سڑک پہ چلتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، ٹریفک ہے، 100 چیزیں ہیں، ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان کے وجود سے کیا چیز باہر نکلتی ہے؟ اس کا اخلاق. کوئی گاڑی غلط آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے خواہشات یا ہمارے ایکسپیکٹیشن کے علاوہ اگر سامنے کچھ ہو جائے تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر ذرا سی کوئی بات غلط کر دی تو سوء ظن کتنا ہے اور حسن ظن کتنا ہے. جبکہ روایات کیا کہتی ہیں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو ایک دفعہ بھی اسے برا نہیں کرو. یہاں تو ایک دفعہ برا کہتا ہے، ہم اس کو 100 دفعہ برا کہتے ہیں. گھر دفعہ چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو کیا ہے کبھی زندگی میں کیا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 دفعہ کوئی تمہیں برا کہے، ایک دفعہ بھی اسے برا مت کہو. اور اگر کوئی تمہاری برائی کرے اور تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کہو؟ خدا اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو میری مغفرت کر، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی اور اس نے غلط کہا ہے تو خدا اس کی مغفرت کر. یہ تربیت ہے. یہ کہاں ہے معاشرے میں؟ ملک اشتر جیسی شخصیت کتنی قریب ہے مولا کائنات کے، اور سالار ہے لشکر. شخص بازار میں اہانت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ملک اشتر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کون تھے. کہا ملک اشتر. کانپنے لگتا ہے، ڈھونڈتا ہے بازار میں ملک اشتر کہاں ہے. دیکھا مسجد کے اندر، مسجد میں جاتے ہیں، جا کر ان سے معذرت چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا. ملک اشتر کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ کردار کہاں ہے آج؟ آج خاندان میں ناچاکیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں. کتنا افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ افسوس تربیت نہیں، اخلاق نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ. جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اس کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو وہ کیا کسی سے ناراض ہو؟ مطلب مجھے یہاں سے پتا ہو کہ یہاں سے چلنے کے بعد آپ مر جائیں گے، کبھی مجھے کوئی دھکا بھی دے دے تو میں کہوں کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں نے تو تھوڑی دیر میں مر جانا ہے بھائی، دے دو دھکا جتنا دے، کیا فرق پڑے گا، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں دنیا سے. تو ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ ہم لوگ کب تک زندہ ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں نا، تعجب ہوتا ہے، زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. تو ہم ایسے زندہ ہیں جانے محترم کو. پہلی چیز، اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تربیت سے آتی ہے. بیوی کس طرح؟ کیونکہ بیوی خود خدا کی بارگاہ میں ایسی عابدہ ہے کہ خدا خود ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے. اے ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کانپ رہی ہے. اور جب بچے ماں کو ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ، خوب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. خوب یہ تربیت ہے. جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا وہ دوسروں کی برائی کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو برائی کرتے کوئی تھکتا نہیں ہے. یہاں تو پھپھی کا فون آئے تو کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو اٹھا لو. تو جس بچوں کی آپ ایسی تربیت کریں گے، بچے بھی پھر ایسی ہوتے. نفرتوں کے بیچ ہمارا اخلاق بچوں کے اندر ڈالتا ہے. پھر یہی مقافات عمل انسان کی زندگی میں جانے محترم ریپیٹ ہوتے ہیں. سوسائٹی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں ماں ایسی تربیت کر رہی ہے کہ انفاق ہے. بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے در پہ کوئی آیا سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. کوئی بھی سائل آیا، مشہور واقعہ، شخص مسافر ہے اور مسجد میں آتا ہے، رسول خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مسافر ہوں، لباس چاہیے، خوراک چاہیے، زاد سفر چاہیے. رسول خدا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ظاہر حالات ایسے تھے کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیتے ہیں. جاتے ہیں
بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چادر یمانی جو ہوتا ہے کپڑا وہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بہرحال اس سے میرا گزارا پورا نہیں ہونا، تو بیوی اپنے گلے کا جو ہار ہے گلو ہے وہ دے دیتے. اب وہ لے کر آتا ہے مسجد کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر سے ملا ہے، تو رسول خدا کہتے ہیں کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو حضرت عمار کھڑے ہوتے ہیں، اس مسافر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا لباس چاہیے، خوراک چاہیے. کہا سب دے دیتے اس کو. ہار لیتے ہیں، اپنے غلام کو ہار دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، ہار ان کو دے دو، اور تمہیں بھی میں نے ان کی خدمت میں بھیج دیا. جب ان کے پاس آتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہار لے کر میری بیٹی کو دے آؤ، اور تمہیں میں نے آزاد کر دیا، غلام کو آزاد. اب وہ غلام ہار لے کر بیوی کے دروازے پہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کتنا پر برکت یہ ہار تھا. بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، مسافر کو زاد سفر دیا، ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا. خوب یہ برکت ہے جار محترم، خوب یہ اسی در کی برکت ہے. اب یہ برکت کہاں ہے آج ہمارے معاشرے؟ ہمارے یہاں برکت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، ہم تو اضافے کے چکر میں ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں لوگ مال سے محبت زیادہ کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. ابھی ہمیں اضافہ چاہیے. مولانا صاحب اضافے کی دعا کریں، اضافہ ہو جائے. بھائی بابرکت ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک روٹی کھائیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، محبت کے ساتھ کھائیں. ہر کمرے میں الگ الگ لوگ فوڈ پانڈا پہ آرڈر کر رہے ہوں تو برکت کوئی نہیں ہے بھائی. برکت یہی ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ، کم از کم ایک کھانا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ کھایا. برکت ہے، محبت ہے، تربیت یہی ہے. لیکن افسوس کہ معاشرہ اکھڑتا جا رہا ہے. شکر کریں کہ برہم اس مکتب سے تعلق ہے کہ جس میں یہ مجلسیں اور عزاداری ہوتی ہیں، ورنہ تو کون جمع ہوتا ہے اور کون بیٹھتا ہے اور کون کرتا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو نہ یہ طاقت ہے نہ اتنا اچھا عمل ہے ہمارا. جان محترم کردار بھی وہی بناتے ہیں اور کردار کو عزت بھی وہی دیتے ہیں.